بس اللہ نے بیان کیا بس ہم مانتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا. جیسے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اب لوگوں نے اس میں بڑی ذہنی کلا بازیاں لگائی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا جملہ ہے، الاستواء معلوم، استواء معلوم ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہے معلوم، والکیفیت مجہول، اور کیفیت والسؤال عنہ بدعہ، اور سوال کرنا بدعت، ختم ہو گئی بات. اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوى، بس مانتے ہیں. اللہ نے ہم کو اس کا مکلف نہیں کیا کہ کیسے ہے کیا ہے یہ جانے، تو اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے. بس آخری بات، اللہ کے اسماء و صفات، اللہ سننے والا ہے، ویسا سننے والا کسی کو نہیں ماننا. اللہ دیکھنے والا ہے، ویسا دیکھنے والا کسی کو نہیں ماننا. اب ذرا سا مولانا ثناء اللہ امرتسری امام المناظرین، ان سے ایک پنڈت نے سوال کیا، بولے تم کہتے ہو کہ اللہ سنتا ہے تو ہم بھی سنتے ہیں، یہ تو ہو گیا شرک. اللہ دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں. بڑا پیارا جواب دیا آپ نے. کہا یہ ٹرین چل رہی ہے، ٹرین میں سوال کیا تھا. بولے ہاں. تو بولے ڈبہ چل رہا ہے یا انجن؟ اس کے دونوں میں چلنے میں فرق ہے. ٹرین جو چل رہی ہے تو ڈبے اور انجن کے چلنے میں فرق ہے. بولے ہاں. بولے کیا فرق ہے؟ انجن خود سے چل رہا ہے اور ڈبہ انجن کی وجہ سے چل رہا ہے. ڈبہ رکا، ختم معاملہ انجن کا، یا کاٹ دیا اس نے. تو ہماری جو سننے کی صلاحیت ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی خود کی ہے. پہلا فرق ہو. دوسرا فرق ہو، ہمارے اور اللہ کے سننے میں زمین اور آسمان کا فرق ہو. ہمارا سننا آتا ہی نہیں ہے، ہم لوگ مخصوص کلو ہرٹز میں سنتے ہیں. اب یہاں روڈ پہ کون کیا بات کر رہے ہیں ہم کو معلوم نہیں. اچھا 15-20 لوگ اگر اکٹھا بولے تو ہم لوگ سن پائیں گے؟ نہیں. اللہ رب العالمین دور و نزدیک سب کی سنتا ہے. اب کسی اور کو اگر یہ مانا جائے کہ یہاں سے پکارو اور بغداد تک آواز جائے گی، یہ صرف اللہ کی صفت ہے. یاد رکھیے پوری دنیا کے لوگ پکارے اور وہ سنے. ارے سننے سے پہلے تو سنے آدمی سمجھ رہا ہے. بڑا مسئلہ یہ ہے ہم لوگ بہت دیر چیز سنتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. تمل ناڈو کا کوئی آدمی کھڑا ہو کے بولے گا تو اس کی زبان تو بہت پیاری ہے، لیکن ہم تو صرف گڑ 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 یہی لگتا ہے. ہماری زبان اس کو ایسی لگتی ہوگی. کوئی جاپانی آ کر بولے تو، کوئی چائنیز بولے تو سنیں گے. لیکن مجھ کے مالیگاؤں کا ایک حقیقی واقعہ یاد آتا ہے، کافی پرانی بات ہے. میں نے کچھ اپنے 12-14 سال کے نوجوانوں کو دیکھا تو 2 انگریزوں کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے. مجھ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ اتنی ترقی کہ ہماری قوم کے بچے انگریزوں سے بات کر رہے ہیں. میں جب قریب گیا وہ گالیاں دے رہے تھے اس کو، مگر چالاک بڑے تھے، عادت کے گالیاں دے رہے تھے. اب اس کو کیا سمجھے، وہ بھی ہو ہا کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ. یہ ہوتا ہے زبان نہیں سمجھنے کا فرق، کہ آدمی گالی دے رہا ہے یا تعریف کر رہا ہے یہ بھی نہیں معلوم رہتا ہے. مجھ کو دیکھ کر بھاگے پھر وہ. اب ہمارے یہاں سے اگر ہندوستان سے کوئی مراٹھواڑے کا کہے مالا مدد پائیجے عبد القادر جیلانی کو، تو ان کو کیا سمجھے گا؟ یورپ کا اگر کوئی کہے مائی ہیلپ سمجھے گا؟ ارے سننے سے پہلے تو سمجھنے کا مسئلہ آ جاتا ہے. کون ہے جو دنیا کی تمام زبانیں جانتا ہے؟ سنو، اس کائنات کی سب سے عظیم ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا زید بن حارثہ عبرانی زبان سیکھ لو، یہ یہودی مجھ کو دھوکہ دیتے ہیں. ساری زبانیں کوئی نہیں جانتا. کون جانتا ہے؟ ساری جگہ کے لوگوں کو کون جانتا ہے؟ ساروں کے احساسات اور جذبوں کو ہر جگہ سے جس کو پکارا جائے. دیکھنے والا لمبی بحث ہو جائے گی، کوئی مطابقت نہیں ہے جیسا اللہ کو مانتے ہیں. لیکن شرک اسی میں ہوتا ہے، مشرک جو ہے اللہ کے جیسا ماننے لگتا ہے، اسماء و صفات میں بھی، ربوبیت میں بھی، الوہیت میں بھی.